کھیل دا ونٹرز ٹیل. آج ہم اس ڈرامے کی سمری پڑھیں گے. دا ونٹرز ٹیل. دا ونٹرز ٹیل ایک ٹریجائی کامیڈی ہے جو شیکسپیئر نے لکھی ہے. تو کھیل کا آغاز سسیلیا کے بادشاہ کے دربار میں ہوتا ہے. یعنی سسیلیا ایک ریاست کا نام ہے، اس کے بادشاہ کے دربار میں ہوتا ہے. کیمیلیو سسیلیا کا ایک درباری ہے. ٹھیک ہے، تو کھیل کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ سسیلیا میں، اور وہاں پر ایک درباری موجود ہے کیمیلیو. ٹھیک ہے، سسیلیا ایک ریاست کا نام ہے. اور آرچی ڈیمس. ٹھیک ہے، آرچی ڈیمس جو بوہیمیا کا درباری ہے. ٹھیک ہے، تو دو درباری موجود ہیں. آغاز کہاں ہو رہا ہے کھیل کا؟ سسیلیا کے بادشاہ کے دربار میں، جہاں پر دو کردار موجود ہیں، دونوں درباری ہیں. ایک آرچی ڈیمس ہے اور جو بوہیمیا کا درباری ہے. ٹھیک ہے، اب بوہیمیا ایک اور ریاست ہے. ٹھیک ہے، دونوں دوستانہ گفتگو میں مصروف ہیں. بوہیمیا کا بادشاہ پولیکسینیز. ٹھیک ہے، پولیکسینیز اپنے دوست لیونٹیز جو کہ سسیلیا کا بادشاہ ہے کہ ہاں ملاقات کے لیے آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ یاد رکھنا ہے کیریکٹرز کو. دو کیریکٹر پہلے متعارف ہو چکے ہیں، کیمیلیو اور جو کہ سسیلیا کا درباری ہے، اور آرچی ڈیمس جو کہ بوہیمیا کا درباری ہے. وہ گفتگو کر رہے ہیں، دوستانہ گفتگو کر رہے ہیں. اب بوہیمیا کا بادشاہ جو ہے اس کا نام ہے پولیکسینیز، اور دوسرا جو بادشاہ ہے وہ لیونٹیز ہے جو سسیلیا کا بادشاہ ہے. ٹھیک ہے، تو پولیکسینیز جو ہے جو کہ بوہیمیا کا بادشاہ ہے وہ ملنے آیا ہوا ہے لیونٹیز سے جو کہ سسیلیا کا بادشاہ ہے. تو یاد رکھنے کیریکٹرز شیکسپیئر کے پلیز کے اندر، اور جو چارلز ڈکنس ہے اس کے پلیز کے اندر جو کیریکٹرز ہے اس کی ورائٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس لحاظ سے ہمیں یاد رکھنا ہے سمپلی کہ سب سے پہلے جب کھیل شروع ہو رہا ہے تو وہ سسیلیا میں شروع ہو رہا ہے، اور سسیلیا کے بادشاہ کا نام ہے لیونٹیز. اور سسیلیا جو بادشاہ ہے لیونٹیز وہ اپنے ساتھ ایک درباری بھی لایا. وہ اس کا جو درباری ہے اس کا نام ہے کیمیلیو، جبکہ دوسری طرف جو بوہیمیا کا بادشاہ ہے اس کا نام ہے پولیکسینیز، اور وہ اپنے ساتھ ایک درباری لایا ہوا ہے جس کا نام ہے آرچی ڈیمس. تو یہ چار کیریکٹرز ابھی تک آئے ہیں. ٹھیک، تو سسیلیا کا بادشاہ لیونٹیز اور جو دوسرا بوہیمیا کا بادشاہ پولیکسینیز یہ دونوں آپس میں دوست ہیں. تو پولیکسینیز جو ہے وہ ملنے آیا ہوا ہے لیونٹیز سے. پولیکسینیز اور اس کے ساتھیوں کا سسیلیا کے درباری اور بادشاہ سے گرم جوشی سے استقبال کرتے ہیں اور خاطر مدارت کی جاتی ہے. آرچی ڈیمس کیمیلیو سے کہتا ہے کہ جس طرح ہمارا اور ہمارے بادشاہ کا یہاں استقبال کیا گیا ہے، اگر وہ اپنے بادشاہ لیونٹیز کے ساتھ ان کے ہاں بوہیمیا آتا ہے تو وہ شاید ان کی اس قدر خاطر مدارت نہیں کر پائیں گے، تاہم وہ ایسا کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. ان کی گفتگو سے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ لیونٹیز اور پولیکسینیز بچپن سے بہت گہرے دوست رہے ہیں، لیکن اپنی بادشاہت کی ذمہ داریوں کو سنبھالنے کی وجہ سے کافی عرصے تک ایک دوسرے سے مل نہیں پاتے. تاہم ان دونوں کے درمیان تحائف اور خطوط وغیرہ کا تبادلہ چلتا رہتا ہے. سین 1 میں، یعنی جب پہلا سین ہے اس میں سسیلیا کا بادشاہ اپنی ملکہ ہرموئینی
اپنے کم عمر بیٹے میمیلیس اور پولیگزنیز کے ساتھ باتیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ دو نئے کریکٹر ہمارے سامنے آئے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے ہم نے 4 کریکٹرز پڑھے تھے. جو سسیلیا کا بادشاہ تھا جس کا نام تھا لیونٹیز، جو بوہیمیا کا بادشاہ تھا جس کا نام تھا پولیگزنیز، سسیلیا کے درباری کا نام تھا آرچیڈیمس، اور کیمیلیو جو سسیلیا کے درباری کا نام تھا، اور آرچیڈیمس جو ہے وہ بوہیمیا کا درباری تھا. اب ہم سسیلیا کا بادشاہ اپنی ملکہ ہرموئنی اس کے ساتھ آیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی ملکہ جو ہے سسیلیا کے بادشاہ کی ملکہ کا نام ہے ہرموئنی یا ہرموئن. اس کے کم عمر بیٹے میمیلیس، ٹھیک ہے، اور پولیگزنس کے ساتھ باتیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 3 ہو گئے. جو 2 نئے کریکٹر ہیں وہ یہ ہو گئے، ایک ہرموئنی یا ہرموئن جو کہ ہے سسیلیا کے بادشاہ کی ملکہ ہے، اور اس کا ایک بیٹا ہے، چھوٹا بیٹا، جس کا نام ہے میمیلیس. تو 6 کریکٹرز ہو گئے ہیں ہمارے پاس اب تک، کے ساتھ باتیں کر رہا ہے. پولیگزنیز اپنے دوست سے کہتا ہے کہ وہ تقریباً 9 ماہ سے سسیلیا میں قیام پذیر ہے. وہ اگلے روز روانگی کی بات کرتا ہے. لیونٹیز پولیگزنیز کو مزید 1 ہفتہ ٹھہرنے پر قائل کرتا ہے، لیکن پولیگزنیز اپنی مجبوری کا اظہار کرتا ہے کہ وہ مزید یہاں نہیں ٹھہر سکتا. لیونٹیز اپنی ملکہ سے کہتا ہے کہ وہ اس کے دوست پولیگزنیز کو یہاں مزید ٹھہرنے پر قائل کرے. ملکہ بھرپور طریقے سے بات کرتے ہوئے پولیگزنیز کو یہاں رکنے پر تیار کر لیتی ہے. یہ حالات لیونٹیز کے ذہن میں حسد اور شک کو جنم دیتے ہیں. وہ اس بات کو ہرموئنی اور اس کے دوست پولیگزنیز کے درمیان محبت کے رشتے سے تعبیر کرتا ہے. اتفاقاً ہرموئنی اپنا ہاتھ پولیگزنیز کے ہاتھ میں دیتی ہے اور اپنے مہمان کی خاطر مدارت کرنے کی خاطر باغ میں چلی جاتی ہے. یہ دیکھ کر لیونٹیز حسد محسوس کرتا ہے. وہ گھما پھرا کر اپنے بیٹے میمیلیس سے بات چیت کرتا ہے اور اسے عیاش عورت کا بیٹا کہہ کر پکارتا ہے. معصوم شہزادہ جو ہے میمیلیس اس بات پر بہت پریشان ہو جاتا ہے. لیونٹیز کے اندر حسد گہرا ہوتا چلا جاتا ہے. وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ ہرموئنی یا ہرموئن اور پولیگزنیز کے درمیان شرمناک محبت کی داستان زبان زد عام ہوگی. وہ اس حقیقت کے لیے خود کو تیار نہیں کر پاتا کہ اس کی بیوی کے کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہو سکتے ہیں. وہ اپنے وفادار درباری کیمیلیو کو اپنے اعتماد میں لیتا ہے، لیکن کیمیلیو اسے اس بات کا یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ ملکہ نیک، محبت کرنے والی، ایماندار اور وفادار بیوی ہے، لیکن حسد کی وجہ سے اندھے لیونٹیز کو سمجھانے میں ناکام ہو جاتا ہے. لیونٹیز غصے میں اس قدر اندھا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے دوست پولیگزنیز کو زہر دے کر ہلاک کرے. وہ پولیگزنیز سے اچھی امیدوں کے ساتھ ملتا ہے اور اسے لیونٹیز کے منصوبے کے بارے میں آگاہ کرتا ہے.
وہ اسے فوراً سسیلیا سے روانہ ہونے کی نصیحت کرتا ہے اور پولیگزنیز کو بحفاظت اس ملک سے باہر نکالنے کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھا لیتا ہے۔ وہ اس خوف کے تحت پولیگزنیز کے ساتھ بوہیمیا جانے کو تیار ہوتا ہے کہ اسے سسلی میں ہلاک کر دیا جائے گا، کیونکہ اس نے پولیگزنیز کے خلاف لیونٹیز کے غدارانہ منصوبے کو ظاہر کیا تھا۔ پولیگزنیز کیمیلیو کا شکریہ ادا کرتا ہے، اس کو اپنے دربار میں عزت بخشتا ہے۔ دوسرا ایکٹ جب شروع ہوتا ہے تو اس ایکٹ کے پہلے منظر میں ہرمائونی اور اس کے نگران خواتین شہزادہ میمیلیس کے ساتھ کھیلتی ہیں۔ ان نگران خواتین کی بات چیت سے پتہ چلتا ہے کہ ملکہ جلد ہی ایک بچے کو جنم دینے والی ہے۔ ان کی گفتگو میں خلل لیونٹیز اور اس کے ساتھیوں کے آنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اینٹیگنس، جو درباریوں میں سے ایک درباری ہے، بادشاہ کو آگاہ کرتا ہے کہ اس نے پولیگزنیز اور اس کے ساتھیوں کو تاریک رات میں سسیلیا سے فرار ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ اینٹیگنس ایک اور کیریکٹر ہمارے سامنے آیا ہے، 7واں کردار اینٹیگنس۔ تو یہ بھی درباری ہے جو اس کو بتاتا ہے کہ اس نے دیکھا ہے سسیلیا سے فرار ہوتے ہوئے پولیگزنیز اور اس کے درباریوں کو۔ پولیگزنیز کے اس خفیہ فرار کی وجہ سے لیونٹیز کے شک کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ کیمیلیو ملکہ کے ساتھ پولیگزنیز کی بدکاری میں شریک جرم رہا ہے۔ تب لیونٹیز کھلے عام اپنی بیوی پر پولیگزنیز کے حوالے سے بدکاری کا الزام لگاتا ہے۔ وہ ملکہ کی نگران خواتین سے کہتا ہے کہ وہ شہزادے کو ملکہ سے دور لے جائیں اور اسے کبھی دوبارہ اس بچے سے ملنے نہ دیں۔ ملکہ اپنی معصومیت کی بنا پر حیرت، دکھ اور صدمے سے دوچار ہوتی ہے۔ درباری معاملے میں مداخلت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بادشاہ انہیں موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ وہ ملکہ کی تمام درخواستوں کے حوالے سے اپنے کان بند کر لیتا ہے۔ ملکہ کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اینٹیگنس اور دوسرے درباری بادشاہ کو ملکہ کی وفاداری اور ایمانداری کے حوالے سے قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ناکام ہو جاتے ہیں۔ تاہم لیونٹیز اپنے درباریوں کو بتاتا ہے کہ اس نے کلیومنیز اور ڈیون کو پہلے ہی اپولو کے مندر کی طرف روانہ کر دیا ہے تاکہ وہ ملکہ کے حوالے سے درست پیشن گوئی کے بارے میں پتہ کریں۔ وہ اس بات کا عہد کرتا ہے کہ وہ غیبی آواز کی ہدایات کے مطابق ہی عمل کرے گا۔ ہرمائون جیل میں ہوتی ہے اور اینٹیگنس کی بیوی پولینا جیل جاتی ہے۔ وہ بہت نیک خاتون ہے اور ملکہ سے وفاداری کی حد تک محبت کرتی ہے۔ جیل کا نگران پولینا اور ملکہ کے درمیان ذاتی گفتگو اجازت نہیں دیتا، تاہم ایمیلا نیک خاتون پولینا کو بتاتی ہے کہ ملکہ نے ایک خوبصورت سی بیٹی کو جنم دیا ہے۔ بچی کی پیدائش کے بعد ملکہ خود کو قدرے پرسکون محسوس کرتی ہے، تاہم پولینا یہ تجویز کرتی ہے کہ بچی کو بادشاہ کے پاس لے جایا جانا چاہیے، ہو سکتا ہے بچی کی جھلک اس کے دل کو موم کر دے۔ لیونٹیز اپنے کمرے میں بیٹھ کر انتقام کے طریقوں پر غور و فکر کرتا ہے
اسے بتایا جاتا ہے کہ شہزادے مملیس نے اپنی ماں کی بے عزتی کو شدت سے محسوس کیا ہے اور اس کی بھوک پیاس ختم ہو چکی ہے اور اس کی صحت خراب ہو رہی ہے۔ اسی اثناء میں پولینا بچی کو لے کر دربار میں داخل ہوتی ہے اور اس کا شوہر اور دوسرے درباری اسے ایسا کرنے سے منع کرتے ہیں۔ پولینا کا بادشاہ کے ساتھ زبردست قسم کا بحث و مباحثہ ہوتا ہے۔ وہ ملکہ کو نیک، وفادار اور بادشاہ کو بے رحم، ظالم اور حاسد کہہ کر پکارتی ہے۔ پولینا شیر خوار بچے کو بادشاہ کے قدموں میں چھوڑ کر واپس لوٹ آتی ہے۔ لیونٹیز اس بچے کو ناجائز بچہ کہہ کر پکارتا ہے اور اینٹیگنس کو حکم دیتا ہے کہ اس بچی کو پھینکوا دیا جائے۔ اسی دوران کلیومنس اور ڈیون ڈیلفس سے واپس لوٹ آتے ہیں۔ تیسرا ایکٹ، کلیومنس اور ڈیون ڈیلفس سے واپسی پر بہت اطمینان محسوس کرتے ہیں۔ وہ پریقین ہیں کہ ان کا غیبی آواز پر مبنی پیغام ملکہ کے حق میں بہت قابل قدر ثابت ہوگا۔ اسی ایکٹ میں ملکہ پر مقدمہ چلایا جاتا ہے۔ بادشاہ حکم دیتا ہے کہ حکم نامے کو پڑھ کر سنایا جائے۔ اس بیان کے مطابق ملکہ کو پولیکسینس کے ساتھ ناجائز تعلقات کے الزام سے بری کر دیا جاتا ہے۔ ہرموئن کو اپنا دفاع کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ پروقار دل کو موہ لینے کے انداز میں ہرموئن اپنے خاوند کے جذبات کو اکسانے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ خدا سے بھی دعا کرتی ہے کہ اگر وہ قصوروار ہے تو اسے سزا دیں۔ وہ اپنی تقریر میں بتاتی ہے کہ کس طرح 2 بچوں کی ماں، بادشاہ کی بیوی اور ایک اچھی عورت کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا گیا ہے۔ اپنے موقف کی حمایت کرتے ہوئے وہ کہتی ہے کہ مجھے زندگی کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ میں اپنی عزت کو محفوظ رکھنا چاہتی ہوں۔ وہ اس بات کی بھی وضاحت کرتی ہے کہ اس نے پولیکسینس کو عزت اپنے خاوند کی وجہ سے دی۔ وہ ایک باعزت مہمان تھا۔ وہ اس الزام کو رد کرتی ہے کہ اس نے کیمیلیو کے ساتھ مل کر کوئی سازش کی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اپنی بچے اور خاوند کی محبت سے محروم ہونے کے بعد جینے کی خواہش نہیں رکھتی۔ بعد میں اپولو کی طرف سے آنے والی غیبی آواز کو سننا چاہتی ہے۔ غیبی آواز کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ یہ غیبی آواز ملکہ کو نیک، وفادار، پولیکسینس کو باعزت مہمان اور بچی کو جائز بچہ قرار دیتی ہے۔ اسی دوران ایک درباری خاتون آ کر شہزادہ مملیس کی موت کی خبر دیتی ہے۔ پل بھر میں ہی لیونٹیز کو اپنی خطا کا احساس ہوتا ہے۔ وہ اس بات پر پچھتاتا ہے کہ اس نے غیبی آواز کے الفاظ پر یقین نہیں کیا، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ بادشاہ کا کوئی وارث نہیں ہوگا۔ لیونٹیز پچھتاوے کے احساس کے تحت عدالت میں اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اس نے اپنے دوست پولیکسینس کے قتل کا منصوبہ بھی تیار کیا تھا، لیکن کیمیلیو نے لیونٹیز کے حسد کو محسوس کرتے ہوئے اس منصوبے سے پولیکسینس کو آگاہ کر کے اس کی جان بچائی تھی۔ اسی اثناء میں پولینا آ کر مطلع کرتی ہے کہ ملکہ فوت ہو چکی ہے اور بھرپور الفاظ کے ذریعے وہ بادشاہ کو ظالم قرار دیتی ہے۔ بادشاہ پولینا کی طرف سے لگائے گئے تمام الزامات صبر و تحمل سے سنتا ہے۔ وہ اپنے رویے پر شرمسار ہوتا ہے اور خود کو اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کی موت کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ تیسرے ایکٹ کے تیسرے منظر میں ہم اینٹیگنس کو بوہیمیا کے ساحل پر موجود پاتے ہیں، جو وہاں اس شیر خوار بچی کو فطرت کے رحم و کرم پر چھوڑنے کے لیے آیا ہے۔ شدید طوفان اٹھتا ہے اور اس کا جہاز تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔
جس میں وہ اپنے ساتھیوں سمیت بچی کو جنگل میں چھوڑنے آیا تھا۔ گھنے جنگل میں چلتے ہوئے وہ خود کلامی کرتا ہے کہ اس نے گزشتہ رات عجیب قسم کا خواب دیکھا تھا۔ اپنے خواب کے زیر اثر وہ اس شیر خوار بچی کو پرڈیٹا کا نام دیتا ہے۔ وہ بادشاہ کی طرف سے دیے گئے جواہرات وغیرہ بچی کے ساتھ چھوڑ کر جب واپس لوٹ رہا ہوتا ہے تو ایک ریچھ اسے ہڑپ کر جاتا ہے اور بچی کو چھوڑنے والوں میں سے کوئی بھی لوٹ کر نہیں آتا۔ ایک بوڑھا چرواہا اپنی 2 گمشدہ بھیڑوں کے ساتھ کی تلاش میں بوہیمیا کے ساحل پر گھومتے ہوئے بچی کو پاتا ہے۔ وہ اس بچی کو خوبصورت کپڑوں میں لپٹا ہوا پا کر انتہائی خوش ہوتا ہے۔ وہ اسے پرستان کی پری سمجھتا ہے۔ چرواہے کا بیٹا بھی باپ کے ساتھ خوش ہوتا ہے اور بچے کے ساتھ جواہرات وغیرہ بچی کے ساتھ چھوڑ کر جب واپس لوٹ رہا ہوتا ہے تو ایک ریچھ اسے ہڑپ کر جاتا ہے اور بچی کو چھوڑنے والوں میں سے کوئی بھی لوٹ کر نہیں آتا۔ ایک بوڑھا چرواہا اپنی 2 گمشدہ بھیڑوں کی تلاش میں بوہیمیا کے ساحل پر گھومتے ہوئے بچی کو پاتا ہے۔ وہ اس بچی کو خوبصورت کپڑوں میں لپٹا پا کر انتہائی خوش ہوتا ہے۔ اسے پرستان کی پری سمجھتا ہے۔ چرواہے کا بیٹا بھی باپ کے ساتھ خوش ہوتا ہے اور بچے کے ساتھ جواہرات اور کپڑوں کا ایک بنڈل بھی دریافت کرتا ہے۔ اس دولت کو پا کر باپ کو بتاتا ہے کہ یہاں ایک شخص کو شیر نے ہڑپ کر لیا اور ایک جہاز بھی سمندر میں ڈوب گیا۔ چوتھا ایکٹ۔ تیسرے ایکٹ کے آخری منظر اور چوتھے ایکٹ کے پہلے منظر کے دوران 16 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ 16 سال کے عرصے کو شیکسپیئر کورس کے گیت کے ذریعے پورا کرتا ہے۔ ان 16 سالوں کے دوران پرڈیٹا چرواہے کی بیٹی کی حیثیت سے جوان ہو جاتی ہے۔ وہ انتہائی باوقار اور خوبصورت لڑکی کا روپ دھار چکی ہے۔ اس دوران بادشاہ پولیگزنیز کا بیٹا فلورزل بھی جوان ہو جاتا ہے۔ اگلے منظر میں کیمیلیو بادشاہ پولیگزنیز کے ساتھ باتیں کرتا ہے اور 16 سال کے بعد اپنے ملک بوہیمیا جانے کی خواہش ظاہر کرتا ہے۔ تاہم پولیگزنیز نہیں چاہتا کہ کیمیلیو واپس جائے۔ وہ کیمیلیو سے فلورزل کے حوالے سے بات کرتا ہے کہ آج کل وہ دربار کے معاملات کی طرف سے غفلت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اسے یہ پتہ چلا ہے کہ شہزادہ فلورزل بوڑھے چرواہے کی محفل میں پرڈیٹا کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا ہے۔ کیمیلیو اس بات کی توثیق کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ چرواہے کی بیٹی بہت خوبصورت ہے۔ بادشاہ کیمیلیو سے درخواست کرتا ہے کہ وہ بھیس بدل کر ذاتی طور پر چرواہے کے گھر جا کر معلومات حاصل کرے۔ اس ایکٹ کے تیسرے منظر کے اندر اوٹولیکس کے نام سے ایک مسخرے کو متعارف کروایا گیا ہے جو اس چرواہے کے بیٹے کو ٹھگ لیتا ہے۔ وہ گیت گاتے ہوئے داخل ہوتا ہے۔ وہ آ کر بتاتا ہے کہ وہ شہزادہ فلورزل کے دربار میں خدمت سرانجام دیتا رہا ہے۔ اس کے بعد بھی وہ متعدد پیشے اپنا چکا ہے۔ اب حتمی طور پر وہ ٹھگ اور دھوکے باز بن چکا ہے۔ وہ دھوکے کر کے اور چوری کر کے اپنا گزارا کرتا ہے۔ وہ چھوٹی موٹی چوریاں کرتا ہے اور بڑی ڈکیتیاں کرنے کی جرات خود بھی نہیں کر پاتا۔ چوتھے ایکٹ کے چوتھے منظر میں پرڈیٹا اور فلورزل بوڑھا چرواہا اور مسخرہ بھیڑوں کی اون کی کٹائی کے موقع پر جشن منانے میں مصروف ہوتے ہیں۔ پولیگزنیز اور کیمیلیو وہاں بھیس بدل کر بطور مہمان پہنچتے ہیں۔ پرڈیٹا اور فلورزل رومانوی گفتگو میں مصروف ہوتے ہیں۔ پرڈیٹا اس خوبصورت لباس میں شرماتی ہے اور فلورزل نے اسے دیا ہے۔ وہ اس بات پر انتہائی خوش ہے
کہ فلورزل اس سے محبت کرتا ہے، لیکن اس بات کے حوالے سے وہ خدشات کا شکار ہوتی ہے کہ فلورزل شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور وہ ایک چرواہے کی بیٹی ہے، اور اس کا سماجی مقام اس کے شہزادے کے ساتھ شادی کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ تاہم فلورزل اسے اپنی بھرپور وفاداری کا یقین دلاتا ہے۔ دوسری طرف بوڑھا چرواہا پرڈیٹا سے کہتا ہے کہ وہ میزبانی کے فرائض اچھے طریقے سے سرانجام نہیں دے رہی ہے۔ تب پرڈیٹا بادشاہ پولیکسینس اور کیمیلیو کو خوشامدید کہتی ہے۔ وہ انہیں پھول بھی پیش کرتی ہیں۔ پولیکسینس اور کیمیلیو پرڈیٹا کی خوبصورتی پر بہت حیرت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اسی دوران اوٹولکس پھیری والے کے طور پر ضیافت میں آتا ہے اور وہاں موجود مہمانوں کو مختلف اشیاء فروخت کرتا ہے۔ وہ خوبصورت اور دل موہ لینے والے گیت بھی گاتا ہے۔ اس موقع پر پولیکسینس اپنے بیٹے فلورزل سے پوچھتا ہے کہ کیا اس نے پرڈیٹا سے عہد کرنے سے قبل اپنے باپ سے اجازت چاہی ہے۔ فلورزل بتاتا ہے کہ کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر وہ اس سلسلے میں اپنے باپ پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ تاہم بادشاہ اس کو ڈانٹتا ہے کہ وہ فوری طور پر پرڈیٹا کے ساتھ اپنے تعلقات کو ختم کر دے ورنہ اسے تخت نشینی کے حق سے محروم کر دے گا۔ بادشاہ بوڑھے چرواہے کو بھی اس معاملے محبت کے آگے بڑھنے کے حوالے سے اسے ڈراتا دھمکاتا ہے۔ پرڈیٹا، فلورزل اور بوڑھا چرواہا ان غیر متوقع واقعات پر دنگ رہ جاتے ہیں۔ پرڈیٹا بہت زیادہ پچھتاوا محسوس کرتی ہے۔ فلورزل اسے اپنی محبت کی ازسر نو یقین دہانی کرواتا ہے کہ وہ اپنی رضامندی سے تخت نشینی کے حق سے دستبردار ہو جائے گا اور اس کی محبت کو ترجیح دے گا۔ فلورزل کیمیلیو کو بتاتا ہے کہ وہ جلد ہی اپنی محبوبہ کے ساتھ سمندر پار جائے گا۔ کیمیلیو اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی سوچتا ہے کہ وہ اس انداز سے پولیکسینس اور لیونٹس کے قریب لا سکتا ہے اور خود بھی اپنے ملک واپس جا سکتا ہے، اور فلورزل کو اعتماد میں لے کر اسے سسلی کے دربار میں جانے کی نصیحت کرتا ہے تاکہ وہ اس پرڈیٹا دوستی کو ازسر نو تازہ کرنے کے لیے پیغامبر کے طور پر وہاں داخل ہو سکے۔ وہ اسے پولیکسینس اور لیونٹس کے ماضی کی دوستی کے حوالے سے بھی سب کچھ بتاتا ہے تاکہ وہ سسلی کے دربار میں تمام سوالات کے تسلی بخش جواب دے سکے۔ فلورزل اور پرڈیٹا اسے اس منصوبے کو خوشامدید کہتے ہیں اور روانہ ہو جاتے ہیں۔ راستے میں فلورزل اوٹولکس کے ساتھ اپنے کپڑے تبدیل کر لیتا ہے اور یوں وہ دونوں بھیس بدل لیتے ہیں۔ کیمیلیو پولیکسینس اور فلورزل اور پرڈیٹا کی روانگی کے حوالے سے مطلع کرتا ہے۔ وہی بادشاہ پولیکسینس کو اکساتا ہے کہ وہ ان کے پیچھے سسلی جائے اور خود بھی ساتھ جانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف بوڑھا شخص خود کو مصیبت سے دوچار پاتا ہے کہ فلورزل اور پرڈیٹا کے درمیان محبت کا مضبوط تعلق ہے۔ وہ بادشاہ کے پاس جا کر اسے مطلع کرنے کا فیصلہ کرتا ہے کہ پرڈیٹا اس کی بیٹی نہیں ہے۔ وہ کپڑوں کے اس بنڈل اور باقی باندھا زیورات کو بھی اسے دینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ سوچ کر چرواہا اور مسخرہ بادشاہ کے دربار کی طرف چل پڑتے ہیں۔ راستے میں انہیں اوٹولکس ملتا ہے جو شہزادے کے کپڑوں میں ملبوس ہے اور اسے قابل عزت دربار سمجھتے ہیں اور بادشاہ کے ساتھ انٹرویو کرنے کے سلسلے میں اس کی مدد چاہتے ہیں۔ اوٹولکس انہیں بیوقوف بناتا ہے اور انہیں اس جہاز کی طرف بھیج دیتا ہے جس میں فلورزل اور پرڈیٹا سفر کر رہے تھے۔ 5واں ایکٹ۔ یہ ایکٹ ہمیں دوبارہ لیونٹس کے دربار میں واپس لے آتا ہے۔ لیونٹس اپنے ظالمانہ افعال کی وجہ سے غم اور پچھتاوے کی کیفیت سے دوچار ہے۔ اس کے بیٹے اور بیوی کی موت کا غم اس کے دل میں ابھی بھی تازہ ہے۔ کلیومنس، ڈوین اور دوسرے درباری اسے دوبارہ شادی کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، لیکن پولینا
اس موقف کے ساتھ اس تجویز کی مخالفت کرتی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی خاتون ہرموئن کا نمل بدل نہیں ہو سکتی۔ تاہم فلورزل کو شہزادے اور پرڈیٹا کو دلین کے روپ میں دربار میں متعارف کروایا جاتا ہے۔ لیونٹیز ان کی غیر رسمی آمد پر حیرت کا مظاہرہ کرتا ہے، بلکہ ان کا گرمجوشی سے استقبال کرتا ہے۔ بادشاہ اس بات پر مطمئن ہوتا ہے کہ اس کا وفادار پولیگزینیز اتنا بامروت ہے کہ اس نے ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے شہزادے فلورزل کو بھیجا ہے، جو ان کے درمیان سالوں قبل پیدا ہو گئے تھے۔ اب بادشاہ فلورزل اور پرڈیٹا سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ تب درباری یہ اعلان کرتا ہے کہ پولیگزینیز خود تشریف لا رہا ہے۔ کیمیلیو بھی پولیگزینیز کے ساتھ آتا ہے۔ فلورزل اور پرڈیٹا یہ سوچتے ہیں کہ کیمیلیو نے انہیں دھوکہ دیا ہے۔ لیونٹیز بھی حیرت زدہ ہوتا ہے، تاہم وہ اپنی مرحوم بیوی اور پرڈیٹا میں حیران کن حد تک مشابہت پاتا ہے۔ وہ فلورزل اور پرڈیٹا سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ پولیگزینیز سے ان کے حوالے سے بات کرے گا۔ 5ویں ایکٹ کے دوسرے منظر کے اندر دریافتیں ہوتی ہیں۔ متعدد لوگوں کے ساتھ بحث و مباحثے سے یہ نتیجہ حاصل کیا جاتا ہے کہ بادشاہ کی گمشدہ بیٹی پرڈیٹا ہے۔ لیونٹیز اور پولیگزینیز ایک دوسرے سے محبت سے ملتے ہیں۔ بوڑھے چرواہے سے فراہم کردہ ثبوتوں کی روشنی میں پرڈیٹا کو لیونٹیز کی بیٹی مانا جاتا ہے۔ پولیگزینیز اس بات پر مطمئن ہے کہ پرڈیٹا، جس سے فلورزل محبت کرتا ہے اور جسے وہ محض چرواہے کی بیٹی سمجھا تھا، وہ بادشاہ لیونٹیز کی بیٹی ہے۔ چرواہے کو اور مسخرے کو پولیگزینیز اور لیونٹیز کی طرف سے انعام و کرام سے نوازا جاتا ہے۔ تمام الجھنیں سلجھ جاتی ہیں اور پرانے دوستوں کے درمیان مصالحت ہو جاتی ہے۔ 5ویں ایکٹ میں تیسرا منظر ملکہ کے حوالے سے دریافت کا ہے۔ پولینا لیونٹیز کو بتاتی ہے کہ اس نے مشہور اٹلی کے مجسمہ ساز اور مصور جولیو رومانو سے ہرموئن کا زندگی سے بھرپور مجسمہ نصب کروایا ہے۔ پولینا ان تمام لوگوں کو اپنے گھر مدعو کرتی ہے اور ستون پر نصب کردہ مجسمے ان تمام لوگوں کو دکھاتی ہے۔ یہ مجسمہ زندگی اور حقیقت سے بھرپور ہے اور لیونٹیز کو یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ ہرموئنی بذات خود کھڑی ہے۔ لیونٹیز مجسمے کی طرف اس قدر کشش محسوس کرتا ہے کہ اسے بوسہ دینے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ ہر تماشائی حیرت کے مارے دنگ ہو جاتا ہے جب لیونٹیز مجسمے کا ہاتھ پکڑنے پر اصرار کرتا ہے۔ پولینا اسے روکتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ آیا وہ مزید حیرت کے لیے تیار ہے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ اس مجسمے کو حرکت کروا سکتی ہے اور اسے بولنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ پولینا ہرموئنی سے ستون سے نیچے آنے کو کہتی ہے۔ ہرموئنی خود چل کر بادشاہ کی طرف جاتی ہے اور اس کا ہاتھ پکڑتی ہے۔ اس کی اس حرکت سے راز افشا ہو جاتا ہے کہ وہاں مجسمہ نہیں تھا، بلکہ ہرموئنی یا ہرمیون بذات خود مجسمے کی طرح کھڑی تھی۔ پولینا نے ملکہ کو بچایا تھا اور ان تمام سالوں میں اسے چھپائے رکھا تھا اور موافق وقت کی منتظر تھی جب وہ صورتحال کو واضح طور پر بیان کر سکتی۔ ہرموئنی پرڈیٹا کو گلے لگاتی ہے اور خوب پیار کرتی ہے۔ اپنا کردار ادا کرنے کے بعد پولینا اس خاندانی ملاپ کے منظر سے دور چلے جانے کی درخواست کرتی ہے، لیکن لیونٹیز اسے نہیں جانے دیتا اور پولینا کا ہاتھ کیمیلیو کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ یوں یہ کھیل ہنسی خوشی ختم ہو جاتا ہے۔